الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ بسم اللہ۔ دعا ہے کہ اب سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنینوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام صاحب زمان بقیت اللہ کا لاجل ظہور فرما۔ بلند ترین صلوات۔ تو جو ہے بات شروع کی جائے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ٹائم میرا تھا سید کوئی 8 بجے کا، تو وقت کی پابندی میں آپ یقین جانیے انتہا کی کرتا ہوں۔ جہاں پہ میرا ٹائم 8 بجے کا ہو میں 7:30 پہنچ جاتا ہوں۔ میں تقریباً 8 بجے کا آیا ہوں، تقریباً اب ٹائم دیکھیں 10:45 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں یہاں پہنچا تو مجھے نشیب گلی میں ملا، تو میں کہ یار ابھی مجلس شروع کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا جی ہمارے یہاں کے جتنے انتظامیہ کیا ویسے بھی عزادار جو سے ہیں وہ سارے صدر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ جلوس تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب گھر میں عزاداری ہو نا تو کوشش کیا کریں گھر میں رہے، ٹھیک ہے۔ پورے پاکستان میں عزاداری صرف صدر میں نہیں ہو رہی، پورے ملک پاکستان میں آج کے روز عزاداری ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ عزاداری ہے۔ پورا لاہور کا چکر لگائیں، کہاں کہاں جلوس نہیں ہے مجھے بتائیں، کہاں پہ مجلس نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے، وہ اکیلا فرد ہے، اللہ زندگی دراز کرے اس کے بھائی کی، صہیب کی، بڑی محبت کرنے والا تھا، بڑی عقیدت کرنے والا بندہ تھا۔ جب تک وہ تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے بازو بھی تھا، کمر کا زور بھی تھا۔ وہ اکیلا فرد ہو کے کبھی دائیں بھاگ رہا ہے، کبھی بائیں بھاگ رہا ہے، کبھی لنگر لینے جا رہا ہے، کبھی کسی کو ریسیو کر رہا ہے۔ دکھ ہے مجھے یہاں کی انتظامیہ بھی ہے کہ آپ اپنی بارگاہ چھوڑ کے کہیں اور پہنچیں۔ کوشش کیا کریں گھر میں خوشی ہو غمی ہو پہلے گھر کو فوقیت دیں، بعد والے پہلے گھر والے۔ توجہ ہے، بات شروع کروں۔ اگر دل دکھا ہو تو صحیح سمجھ کے معاف کیجیے گا، بس دل کی بات تھی میں نے آپ تک پہنچا دی۔ سید آپ کی زندگی دراز ہو، نہیں آپ کی صحت والی زندگی ہو، زندگی دراز ہو آپ کی۔ توجہ ہے، بات شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباسیہ کی حکومت شروع ہوئی۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بنو عباسیہ میں جو سب سے ظالم ترین اور جابر بادشاہ گزرا اس کا نام ہے متوکل۔ کیا نام ہے؟ پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، متوکل۔ اس متوکل نے ایک شہر آباد کیا۔ جب اس شہر کو آباد کیا متوکل نے، اور وہ بنائی فوجی چھاؤنی، جہاں پہ صرف اس کا لشکر تھا سپاہیوں کا، فوج کے علاوہ وہاں پہ نہ تو کسی کا گھر تھا نہ کوئی عام رہائش تھی، صرف فوجی چھاؤنی بنائی۔
وہ جب شہر اس نے بات کیا، اس شہر کا نام رکھا سرمرا. کیا نام رکھا جی؟ سرمرا. وقت گزرنے لگا، وقت گزرتے گزرتے اس شہر جو سرمرا تھا نا وہ ہو گیا سامرا. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو ان باتوں میں بول لیتے ہیں یار، زندگیاں دراز میں. وہ جو سرمرا تھا ہو گیا سامرا. متوکل جابر ترین بادشاہ گزرا. اس نے کہا دیکھو شیعوں کا امام ہے علی نقی علیہ السلام. اب جتنے نقوی صداعت ہے نا ان کا شجرہ وہیں سے آتا ہے، تو لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے کسی طرح امام علی نقی کو سرمرا میں لایا جائے، کیونکہ میری فوجی چھاؤنی ہے، کوئی عام بندہ تو رہتا نہیں. کیونکہ جتنی تبلیغات وہ کر رہے ہیں، جو دین پہنچا رہے ہیں، میری حکومت خطرے میں. جب علی نقی یہاں پہ آ جائیں گے نہ کوئی شیعہ مل سکے گا، نہ کوئی تبلیغ ہوگی، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی روایت. امام علی نقی علیہ السلام کو سرمرا میں بلایا گیا. لیکن کمال کیا تھا، سرکار کے دائیں ہاتھ میں ایک اور ہاتھ تھا. بظاہر زندگی 5 سال، نام کیا ہے؟ حسن عسکری. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے. جو امام زمان علیہ السلام کے بابا کے فضائل سن لیتے ہو یار. 5 سال کی بظاہر زندگی تھی سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی. امام علی نقی نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، سرمرا کے قریب پہنچے جو سامرا ہے. اب جسے آپ کہتے ہیں نا پروٹوکول دینا، آپ کسی خطیب کو، ذاکر کو گاڑی سے ریسیو کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ بٹھانے تک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں پروٹوکول. جو بانی ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. اس نے پروٹوکول کیا دیا؟ جب یہ سرمرا سے نکلا نا متوکل، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو جو سپاہی یہاں پہ بچ جائے نا سرمرا میں جا رہا ہوں علی نقی علیہ السلام کو لینے سرحد پہ. تو یہ جو پہاڑی دیکھ رہے ہو اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جانا. جب تم ہمیں آتے ہوئے دیکھو اپنی تلواریں، نیزیں، برچیاں، جو جو کچھ تمہارے پاس ہو اسے پہاڑ پہ زور زور سے مارنا. جب تم مارو گے آواز گونج پیدا ہوگی تو تم چیخ چیخ کے کہنا اے بادشاہ، اے متوکل، اگر تو کہے تو ہم کسی کو زندہ جلا دیں، کسی کو چیر پھاڑ دیں، کسی کے ٹکڑے کر دیں، تاکہ علی نقی کے دل میں ہمارا روب اور دبدبا بیٹھ جائے. اب جیسے ہی پہنچا اس نے کہا سرکار آپ تو تنہا آنے والے تھے، یہ کون ہے شہزادہ؟ فرمایا میرا بیٹا ہے. کیا نام ہے؟ حسن. مالک سلام زندگی اندراز فرمایا. اب پہلی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ امام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، فوجیوں کو. ٹھیک ہے، عسکری فوجیوں والا، لشکر والا، اسے کہتے ہیں عسکری. اب سرکار کو عسکری کہتے ہیں کیوں؟ پہلی وجہ کیا کہ سرکار آ گئے تھے سرمرا میں، سامرا میں، فوجی چھاؤنی تھی تو لوگ پوچھتے وہ فلاں حسن کو جانتے ہیں؟ کون سا حسن؟ وہ حسن عسکری، یعنی فوجیوں والا، لشکر والا. اب دوسری وجہ کیا عسکری کی؟ جس پہ میرا عقیدہ اتفاق بھی کرتا ہے اور میرا دل بھی مانتا ہے، اس وجہ سے امام کو عسکری کہتے ہیں. جب سرکار پہنچے وہ جتنے فوجی تھے انہوں نے اپنی لاٹھیاں کیا، تلواریں کیا، نیزے کیا، پتھر پہ مارنے شروع کیے. گونج پیدا ہوئی. بادشاہ اگر آپ ہمیں کہیں ہم کسی کو بھی زندہ جلا دیں، کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آپ حکم تو کیجئے. اب ایک مرتبہ متوکل نے اس پہاڑی کو دیکھا جس پہ وہ فوجی کھڑے تھے، پھر ایک مرتبہ امام علی نقی کو دیکھا. اب طالب شاہ جی بیٹھے ہیں، باقر شاہ جی بیٹھے ہیں، نجم شاہ جی بیٹھے ہیں، آپ دعا کریں گے داد ان سب سے میں لوں گا. لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کسی بھی دور کا محمد ہو یہ محمد کو چھوڑ کے پہاڑی پہ کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ جو بندہ پہنچ گیا آپ کو سلام ہے یار. زندگیاں دراز ہوں، یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو. بہت شکریہ. کیا کہنے آپ کو، حضور سلامتی ہے. سرکار آئے. بادشاہ اگر آپ کہیں تو کسی کو بھی چیر پھاڑ دیں، اس کے ٹکڑے کر دیں، اسے زندہ جلا دیں. اب اس نے طنزیہ لہجے میں نا ایک مرتبہ فرزند رسول یہ میرے سپاہی ہیں. اچھا اب سامنے کون کھڑا ہے؟ بولیے تو صحیح. نقی نام نہیں، نام اصل ہے علی. علی نام ہے نا. متوکل کے سامنے وقت کا علی کھڑا ہے.
اب جو وقت کا حسن ہے بظاہر 5 برس کے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر تو کہے تو ہم تجھے اپنا لشکر دکھائیں. جس کے ہاتھ بلند ہو گئے آپ کی زندگیاں دراز ہو. جو امام زمانہ کے بابا کے فضائل سن لیتے ہو یار. میں پہلے میری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ میں اس موضوع کو ٹچ کروں جو بہت کم ممبر پڑھا جاتا ہے. آپ مجھے داد دیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے. پڑھنے میں نے وہی موضوعات ہیں جو ممبر سے پڑھے نہیں جاتے. مجھے نجم شاہ جی میں حیران اس بات پہ, ہمارے شیعہ آج تک خیبر سے نہیں باہر آئے. خندق خیبر بندے آج بھی ممبر سے لوگوں کو مباہلہ سنا رہے ہیں. 1400 سال گزر گئے آپ کو آج تک مباہلہ ہی یاد نہیں ہوا. آپ کیوں نہیں پانچتن پاک سے تھوڑا سا باہر آتے؟ باقی بھی محمد ہیں, باقی بھی علی ہیں. اچھا سرکار نے کہا اگر تو کہے تو ہم تجھے اپنا لشکر دکھائیں. اچھا متوکل نے ایک دفعہ اس نے کہا فرزند رسول آپ آئے تنہا ہیں, ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھام رکھا ہے جس کا نام حسن ہے, آپ کا بیٹا ہے, اور تو کوئی آیا نہیں, تو لشکر کیسا؟ امام فرماتے کیا تو نے کہا بچہ؟ امام فرماتے جو لشکر ہے نا اسی حسن کا ہے. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے. بیٹا حسن ذرا اپنا لشکر تو دکھاؤ. اچھا امام نے 5 برس کا بچہ کتنا ہوتا ہے یار؟ کوئی 5 سال کا بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ؟ کوئی بیٹھا 5 سال کا بچہ؟ ایک مرتبہ کھڑے ہونا, ایک مرتبہ, کچھ نہیں کہتے, کچھ نہیں کہتے. کتنے سال کے؟ 4 سال. کھڑے ہو جائے ایک مرتبہ, کچھ نہیں ہوتا. کھڑے ہو جائے, کوئی مسئلہ, کھڑے ہو. اس سائڈ دیکھو دوسری جانب. اس بچے کی ایج ہے جی 7 سال. اب سوچو 5 سال کا بچہ کتنا ہوگا. اب 5 سال کے بظاہر امام حسن عسکری نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی جانب اشارہ کیا. تاریخ کہتی ہے آسمان پھٹے, لا تعداد ملائکہ تلواریں لے کے نازل ہونے لگے. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے ان ہاتھوں میں جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں, زندگیاں دراز ہیں. اور باقر شاہ جی فرشتوں کا قد کتنا تھا, قدم زمین پر, جو سر تھا آسمان کو چھوتا, تلواریں ان کے ہاتھ میں. اب متوکل کے سپاہیوں نے کیا کہا, بادشاہ اگر آپ کہیں ہم کسی کو بھی چیر پھاڑ ڈالیں, ٹکڑے کر دیں, جلا دیں. جب امام حسن عسکری کا لشکر آیا نا, نوری لشکر, تو فرشتوں نے کیا کہا, اے مولا اگر آپ اجازت دیں تو متوکل کو یہیں کھڑے کھڑے چیر کے رکھ دیں. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے. یہ جو سرمرا بنا رہا ہے اسے زمین سے اٹھا کے عرش پہ جا کے لے کے وہاں سے پھینکے. اچھا متوکل نے جب لشکر دیکھا غش کھا کے بے ہوش. اچھا سپاہی آیا, سپاہی نے اسے ہلایا, جیسے پانی مارتے نا چل چھٹے چھٹے مارتے ہو, بندہ بے ہوش ہو جائے, وہ اسے ہوش آیا. متوکل کہتا میں دیکھتا کیا ہوں, فرشتے بھی وہیں پہ کھڑے ہیں, علی نقی بھی سامنے, حسن عسکری بھی سامنے. کہتا دائیں بائیں دیکھا, فرشتے اپنی تلواروں کو حرکت دے رہے ہیں. کہتا ہے متوکل کچھ ہو جائے آج تو بچتا نہیں. جلدی سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں پہ رکھا. وقت کے لیے تھے نا. کہتا ہے سرکار مجھے معاف کر دیجئے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے بیٹے کے پاس لشکر ہے. ہمارے تو بڑے کہہ گئے تھے اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. آج میں کہتا ہوں آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک. زندہ باد ہے یار وہ بتا جس کے ہاتھ بلند ہو گئے, زندگیاں دراز ہوں. کیا کہنے آپ کے, آپ سلامت ہیں, زندگیاں دراز. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. آپ کے کیا کہنا حضور, آپ سلامت ہیں. سید آپ کی زندگی دراز, صحت والی. اور یہ کرم ہے اس بارگاہ پہ کہ اتنے مشکل بات پہ, ایسے موضوع پہ آپ اتنی اچھی داد دے رہے ہیں. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے, صحت والی زندگی. جو جو آپ کی نیک حاجات ہیں ذکر کے صدقے میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اچھا جب امام پہنچ گئے, اللہ اکبر. اچھا ایک بندہ گزرا ہے حمیر, کیا نام ہے؟ اب جیسے پیار سے کسی کو کہتے ہیں, لاڈ سے کہتے ہیں, محبت سے کہتے ہیں, حمیر سے حمیری. اب پتہ نہیں تاریخ دانوں کو اس سے محبت اتنی تھی
جب میں نے کتابیں کھولی تو کتابوں میں اس کا نام حمیر بھی ملا، حمیری، یعنی حمیر کے اگر چھوٹی یہ لگائیں تو حمیری بنتا ہے۔ حمیری نامی بندہ کہتا ہے کہ ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا، جب میں بازار سے گزرا تو میں دیکھتا کیا ہوں، گرمی شدت کی، ہر بندے کا سایہ، ایک بندہ میں نے ایسے دیکھا جس کا سایہ تھا نہیں۔ کہتا حمیری اگر تو بھول نہیں رہا، فراموش نہیں کر رہا، تو نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کائنات میں محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی جس کا سایہ نہیں تھا۔ حمیری یہ دوسرا بندہ کون آ گیا جس کا سایہ نہیں ملا؟ حمیری کہتا میں چلتا چلتا قریب پہنچا، جب قریب پہنچا میں دیکھتا کہ یہ تو حسن عسکری ہے۔ کہتا ہے حمیری کہتا ہے میں نے دل میں سوچا حمیری اپنا عقیدہ خراب نہ کر، جن کے پہلے محمد کا سایہ نہیں تھا وقت کے محمد کا بھی سایہ نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت شکریہ، زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ آپ کے کیا کہیں؟ اچھا یہ سرکار کی کرامت دیکھ، کرامت کیا یاد رکھے، اللہ بدن نہیں رکھتا، اللہ کے نور سے بنے نا، وہ بدن نہیں رکھتا، یہ سایہ نہیں رکھتے۔ حمیری کہتا ہے میں مولا کے گھر میں پہنچا، جیسے آپ کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے آپ بیٹھک کہتے ہیں، مہمان خانہ کہتے ہیں، مہمان سرا کہتے ہیں۔ حمیری کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو جتنے شیعہ تھے سارے باہر کھڑے تھے۔ اس روز امام تنہا ہر ایک بندے سے ملاقات کر رہے، کہتا میں تنہا کمرے میں داخل ہوا، سرکار مصلی پہ تشریف فرما تھے، میں قریب جا کے بیٹھ کے فرزند رسول میری خواہش ہے اپنے معجزے کی کوئی ایک نشانی دیجیے۔ ہوتا ہے نا بندوں نے کہا کہ سرکار یہ سورج کو کہیں یہ پلٹ گئے، چاند کے 2 ٹکڑے کریں، یہ درخت چلتا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں نا۔ اس نے کہا ایک معجزے کی نشانی دکھائی۔ امام فرماتے حمیری کیا تو شک کرتا ہے؟ حمیری کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ مولا اللہ کی قسم شک نہیں کرتا، نشانی ایک معجزے کی دیجیے تاکہ دنیا کو دکھا سکوں۔ کہتا میں نے سوال کیا، میں تو وہیں پہ بیٹھا رہا جس جگہ پہ مصلی تھا، زمین پھٹی، مصلی زمین کے نیچے جانے لگا۔ کہتا زمین آپس میں مل گئی۔ کہتا تنہا کمرے میں کہتا میں کبھی دروازے کی طرف دیکھوں کہ حسن عسکری کے جو عاشق ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ تو ویسے دیوانے ہیں، اگر وہ کمرے میں کوئی آ گیا، اس نے کہا حمیری یہاں تو ہمارا مولا موجود تھا، تیرے علاوہ کوئی بندہ تھا نہیں، تو امام گئے کہاں پہ؟ اس نے تسبیح پڑھنی شروع کی، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، رحم کر، کریمی کر، میں غریب بندہ مر جاؤں گا، یہ تو مار ڈالیں گے مجھے۔ کہتا کچھ لمحے گزرے، زمین پھٹی، امام واپس آئے اور ہاتھ میں ایک مچھلی اٹھا رکھی ہے۔ اب جو مجھے واہ واہ کرے میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں، اگلے جملے پہ میں آپ سے مکمل داد لوں گا۔ کہتا سرکار گئے زمین کے نیچے تھے، مچھلی کہاں سے لے آئے؟ امام فرماتے ہیں یہ میں 7ویں سمندر سے تیرے لیے لے کے آیا۔ زندہ باد ہے یار، کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہے، حضور آپ کی زندگیاں دراز ہوں۔ اچھا سرکار نے کہا یہ مچھلی لے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی دعوت کر۔ اب ایک مرتبہ مچھلی کو دیکھتا ہے، اب نجم شاہ جی مجھے کہنا سید علی عابد مچھلی لے آؤ، میرے ہاں 10 مہمان آنے ہیں، تو سید علی عابد 1 کلو کی ایک مچھلی لے آئے، تو سید نجم شاہ جی مجھے کیا کہیں گے؟ یار ایک تو ہے بھی سید، اوپر سے ہے بھی خطیب، کم سے کم بندے کی عقل تو کام کرنی چاہیے، بندے 10 آ رہے ہیں، مچھلی تو 1 لے آئے، وہ بھی 1 کلو کی۔ اب اس نے ایک مرتبہ مچھلی کو دیکھا، پھر سرکار کو دیکھا، سرکار وہ سارے دوست احباب، وہ سارے رشتہ دار، فرمایا ہاں لے جاؤ۔ اب امام کا حکم تھا، اب اس نے جا کے اعلان کیا، اور کمال یہ جب مسجد میں اعلان ہونا تو ہجوم زیادہ آتا ہے، وہ اعلان کیا، پورا شہر اکٹھا ہو گیا، مچھلی ایک دعوت پورے شہر کو دے رہا۔ اب حمیری کہتا ہے میں نے مچھلی تو بنا لی، مہمان آ کے بیٹھے، کہتا کمال یہ تھا کہ لوگ مچھلی کھا رہے ہیں، مچھلی میں کمی نہیں ہوتی۔ کہتا لوگ مچھلی کھا کے اٹھ رہے ہیں، کہتے کچھ بندے بیٹھے ہو، کہتے ہیں حمیری ہم نے آج تک
ایسی لذیذ اور مزیدار مچھلی کھائی نہیں، یہ تو لایا کہاں سے، کس بازار سے لے کے آیا تاکہ ہم بھی اس بازار سے مچھلی خریدا کریں؟ اس نے کہا لایا میں نہیں، لائے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور لائے بھی 7ویں سمندر سے ہیں۔ حمیری کہتے جتنے منافق بیٹھے تھے ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، اپنا دسترخوان چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا حمیری بدبخت ہو گیا، کیا تیری عقل ماری گئی ہے؟ کیا تو دیوانہ ہو گیا؟ کیا تو نہیں جانتا بندوں نے آج تک سمندر کی حد نہیں دیکھی؟ تو کہہ رہا تیرا مولا 7ویں سمندر سے مچھلی لے کے آیا، وہ بھی تیرے لیے۔ حمیری کہتا بدبختو اپنا عقیدہ خراب نہ کرو، کیا تم نہیں جانتے یہ سارے محمد ہیں، اور ان کا پہلا محمد معراج کی رات عرش پہ جا سکتا ہے، ان کا وقت کا محمد 7ویں سمندر۔ زندہ باد۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے؟ یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو، یا زندگیاں دراز ہو، یہ جو مسکراہٹیں یوں ہی شاد و آباد رہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ۔ میں ختم کر لوں، شاید کوئی پڑھے۔ مالک سلامت ہے، توجہ ہے؟ چلیں جی، گنتی کے میرے پاس جو وقت ہے نا، ٹائم، وہ بچے ہیں 5 منٹ۔ 5 منٹ میں بس اسی طرح آپ کو معراج کروا کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں نے سفر کر جانا۔ حمیری نام، بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ۔ نہایت قابل احترام عزت مآب والی جناب محترم قبلہ عمران باسقمی صاحب تشریف لے آئے، آپ کا انتظار تھا، بس ممبر آپ کے حوالے۔ توجہ ہے؟ تاریخ میں ایک بندہ گزر، اس کا نام ہے عاصم۔ کیا نام ہے؟ اور یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اور روایات میں اس کا نام آتا ہے عاصم کوفی، یعنی کوفہ کے وجہ سے۔ یہ جو عاصم کوفی تھا نا، دیکھ نہیں سکتا، اس کی بینائی نہیں ہے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا ابو بصیر، ہے بصیرت کا باپ لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ عاصم کوفی کی بینائی نہیں۔ کہتا ہے ایک روز میں امام کے مہمان سرا میں، یعنی کہ جس آپ بیٹھک کہتے ہیں ڈرائنگ روم کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچا۔ امام فرماتے ہیں عاصم ذرا غور کرو، تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ کہتا اب دیکھ تو سکتا نہیں تھا، میں نے زمین پہ ہاتھ مارا، مولا میرے قدموں کے نیچے کوئی قالین بچھا ہے۔ امام فرماتے ہیں عاصم تم جس قالین پہ کھڑے ہو نا، یہ کوئی عام قالین نہیں، اس قالین پہ 1,24,000 انبیاء بیٹھے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، جو ان جملوں میں بول پڑے یا اتنی مشکل بات اور اتنا اچھا بولے۔ فرمائے انبیاء کے تبرکات میں سے عاصم، لیکن جو پاؤں میں تم نے جوتے پہن رکھے یہ نجس ہیں، ملعون ہیں۔ فرمایا فرزند رسول ایسا کیوں؟ فرمایا کیونکہ یہ جوتے ہماری ولایت و محبت کا اقرار نہیں کرتے۔ جس بندے کو شک ہو نا، نجم شاہ جی کو میں کتاب واٹس ایپ کروں گا، صفحہ جہاں پہ جملے لکھے ہیں، پتا چلا جوتے بھی ولایت والے ہوتے ہیں۔ اب تھا نبینا، جوتے اتار کے اس نے پھینکے، کہتا فرزند رسول جب تک میں زندہ ہوں اس قالین کے احترام میں، صرف یہاں پہ نہیں کہ آپ کے گھر آؤں، تب جہاں جہاں پہ میں جاؤں گا پاؤں میں جوتا نہیں پہنوں گا، اس قالین کے ادب اور احترام کے لیے۔ اب دل میں سوچتا ہے کاش عاصم تیری آنکھیں ہوتی، بینائی ہوتی، تو اس قالین کی زیارت کرتا۔ اب سوچ دل میں رہا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی جگہ کو چھوڑا، اپنا دایاں ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھا، ہاتھ کا ہٹنا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ دیکھنے لگا۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے یا زندگیاں دراز ہو آپ کی۔ امام فرماتے ہیں عاصم اب زیارت کرو۔ عاصم کہتا مولا یہ قالین پہ قدموں کے نشان کیسے؟ یہاں پہ اگر کوئی بچہ آ جائے نا باہر سے، اس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، امام بارگاہ میں قالین بچھا ہے، وہ قالین پہ اپنے قدم رکھے گا، قدموں کے نشان پڑ جائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پورے قالین پہ قدموں کے نشان۔ کہتا مولا یہ قدموں کے نشان کیسے؟ امام فرماتے ہیں عاصم غور کرو، توجہ کرو اور بات کو یاد رکھو، یہ جو پہلا قدم ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا، یہاں پہ آدم بیٹھتے رہے،
یہ جو دوسرا قدم ہے حضرت شیس علیہ السلام کا، یہاں پہ شیس بیٹھتے رہے. یہ جو تیسرا قدم ہے یہ حضرت ابراہیم کا، یہاں پہ ابراہیم نبی بیٹھتے رہے. یہ جو اگلا قدم ہے یہ اسماعیل کا، یہاں پہ اسماعیل بیٹھتے رہے. یہ قدم یعقوب کا، یہاں پہ یعقوب بیٹھتے رہے. یہ قدم یوسف کا، یہاں پہ یوسف بیٹھتے رہے. یہ قدم نوح کا ہے، یہاں پہ نوح بیٹھتے رہے. یہ قدم عیسیٰ کا، یہاں پہ عیسیٰ بیٹھتے رہے. یہ قدم ہاشم کا، یہاں پہ ہاشم بیٹھتے رہے. یہ قدم عبد المطلب کا، یہاں پہ عبد المطلب بیٹھتے رہے. یہ قدم عبداللہ کا، یہاں پہ عبداللہ بیٹھتے رہے. عاصم غور سے دیکھ، یہ قدم ابو طالب کا ہے، یہاں پہ ابو طالب بیٹھتے رہے. اور بندوں کو حیا نہیں آتی، زمانہ کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ ابو طالب کو اس قالین پہ بٹھاتا رہا جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے. پھر پتہ چل گیا ابو طالب یا نبی تھا یا ولی تھا. کیا کہنا بھائی؟ زندہ باد یا اللہ. مالک زندگیاں دراز کروں گا. بس آخری 2 منٹ بجے ہیں ممبر قبلہ کے حوالے. بسم اللہ سے آپ کے رزق میں، آپ کے وقت میں اضافہ ہو. آپ جی ہیں، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عاصم یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ابو طالب بیٹھتے رہے. عاصم یہ جو قدم دیکھ رہے ہو تمہارے نبی کے ہیں، یہاں پہ رسالت ماں بیٹھتے رہے. عاصم اس کے ساتھ جو قدم ہے علی مرتضیٰ کے، پھر حسن مجتبیٰ کے، پھر سید الشہداء کے، پھر سرکار امام زین العابدین کے، پھر سرکار محمد باقر علیہ السلام کے، پھر سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، پھر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے، پھر محمد تقی کے، پھر علی نقی کے، پھر حسن عسکری کے. عاصم کہتا ہے مولا پورے قالین پہ قدموں کے نشان تو ہیں لیکن ایک جگہ خالی ہے، یہاں پہ کون بیٹھے گا؟ امام فرماتے ہیں عاصم اس وقت کا انتظار کر جب میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ قہر الہی بن کر، عذاب الہی بن کر زہرا کے دشمنوں پر نازل ہوگا. یہاں پہ مہدی بیٹھے گا، یہاں پہ مہدی کے قدم.